لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، بیماری ہماری پھر نہیں جاتی، کام ہمارا پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتی ہوں نمازی کے لیے ہی تو آزمائش ہے۔ جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میں نے ان کے دست مبارک کو چومنے کے لیے ہاتھ آگے کیے تو تپش تھی، اتنا تیز بخار تھا نبی پاک کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم اتنا تیز بخار؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہم پر جو انبیاء پر آزمائش آتی ہے وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہے۔ ہم پر جو آزمائش آتی ہے وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہے، لیکن ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ ہمیں اجر بھی ڈبل عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موقع اچھا تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال بھی کر لیا۔ میں نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر آتی ہیں۔ تو میں نے کہا اس کے بعد؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں۔ تو لوگ کیا سمجھیں گے امام حسین کی آزمائش کو؟ لوگ کیا سمجھیں گے سید امام حسن کی آزمائش کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر پھر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہیں۔ تو نبی کریم کے قریب کون تھے؟ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، ان سے زیادہ کون قریب ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے، بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فکر میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فکر ان کے پاس آتا ہے، لیکن حدیث کے آخری الفاظ بڑے وجد والے ہیں، بڑے سرور والے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بس میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا سا کڑوا آ جائے تو صبح بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، گھر سے بیماری جاتی ہی نہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے کتنے دکھ ہیں اور وہ کئی عرصے سے سوئے ہی نہیں۔ خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا کی تو تم پر انعامات ہیں ان کا بھی تو ذکر کرنا۔ جو خدا نے تجھ پہ انعامات کیے ہیں ان کا تو ذکر کرتا ہی نہیں ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر وہ رب کے طرف سے آنے والے دکھ پر ایسے راضی ہوتے ہیں جیسے تم لوگ راحت ملنے پر راضی ہوتے ہو، جیسے تم لوگ سکون ملنے پر راضی ہوتے ہو، ویسے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھوں پر راضی ہوتے ہیں۔ دکھ قبول محمد بخشاں پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی، انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے دکھ قبول محمد بخشاں پر راضی رہن پیارے۔ شرط یہ لگائے کہ تو راضی رہ۔ اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے، اسا کیتی جان حوالے رب دے، اسا کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے، اسا مرن تو پہلے ہی مر گیا باہو تا مطلب نو پایا۔